الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی جیسا کہ گزشتہ جمعہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ احکام میت کے حوالہ سے تفصیلی بات ہوگی، اور چند خطبات جمعہ میں انشاءاللہ یہ عنوان چلے گا، اس لیے کہ یہ مستقل شریعت کے احکامات ہیں اور ہر گھر میں پیش آنے والے ہیں، ہر شخص کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. ہمیں دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنا ہے. بن سیکھے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کا انجام اور نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. شریعت کے احکامات دین و دنیا کے اعتبار سے خیر ہی خیر ہیں، ان میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اگر ہم شریعت کے احکامات سے ہٹ کر خوشی منائیں یا غمی منائیں، اس میں ہمارا دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. احکام میت دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کے احکامات، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، اس کے تجہیز و تکفین کا طریقہ کیا ہے، غسل کفن کیسے دیا جائے گا، میت کو کیسے سنوارا جائے گا، قبرستان تک کیسے پہنچایا جائے گا، قبر میں لٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور جنازہ کے احکامات کیا ہیں، ایصال ثواب کے احکامات کیا ہیں، بعد میں میت کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کی وراثت کا کیا حکم ہوگا، کون کون اس میں حصہ دار ہوگا، اور کس کس طریقہ سے اس کی وراثت اور ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا. یہ تفصیلی احکامات ہیں، یہ ابواب ہیں، اور دین کے ایک باب کا سیکھ لینا میرے بھائی 1000 رکعت نماز نفل کے اجر سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. ہم سب طالب العلم ہیں، دین کے طلبگار ہیں، دین کے پیاسے ہیں، اور محتاج ہیں سیکھنے کے اعتبار سے. اللہ ہمیں دین متین کو سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دنیا سے رخصت ہونے والا شخص عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک عموماً بیماری کے مرحلے سے گزرتا ہے. تو اس لیے احکام میت کے ساتھ ساتھ احکام مریض پر بھی اگر بات ہو جائے تو یہ زیادہ موزوں ہے.
مرض اور بیماری یہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے. اور بیماری کا جو معاملہ رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں جناب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ بھی لاحق رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال بھی ایک بیماری میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے مرض الوفات کے نام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس بیماری میں ہوا وہ کون سی بیماری تھی، اس پر تفصیلی احادیث لائے ہیں. تو حضرات محترم، مریض کے احکامات کیا ہیں اور مریض کے دوسرے ایمان والے لوگوں پر حقوق کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ 5 حقوق ہیں کہ اگر وہ سلام کرے اس کا جواب دے، اگر وہ چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دے، اور اگر وہ دعوت دے اور شرعی اعتبار سے اس دعوت کے قبول کرنے میں کوئی قباحت اور برائی نہ ہو تو اس دعوت کو قبول کرے. اگر شرعاً کوئی قباحت ہے تو پھر عذر جائز ہے، معذرت کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے. اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، عود المریض. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرے. ایک اور روایت میں الفاظ ہیں فک العانی، کہ مسلمان کا یہ بھی مسلمان کے ذمہ حق ہے کہ اگر وہ بے گناہ قید ہو جائے تو اس کی رہائی کی کوشش کرے. یہ مسلمان کے ذمہ مسلمان کا حق. چونکہ ہم نے اعادت کے ابواب سے بات کو لینا ہے، مریض کے احکامات کیا ہیں، مریض کے احکامات کیا ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. ہر بیماری کا علاج موجود ہے. جب علاج اور دوا بیماری کے موافق ہو جائے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ جو بھی اللہ نے مرض اتارا اس کا علاج بھی اتار دیا. اب کسی مریض کی اللہ نے زندگی لکھی ہے، مزید اس کی سانسیں ہیں، روح بصیحت ہونا اس کے مقدر میں ہے، تو اس کے طبیب، معالج اور ڈاکٹر کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی ایک دم اس کی بیماری کی رہنمائی بھی فرما دیتے ہیں اور اس کا نسخہ بھی اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے، مریض روح بصیحت ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے مقدر میں روح بصیحت ہونا نہ لکھا ہو تو پھر نسخہ اللہ تعالیٰ معالج کے ذہن میں نہیں ڈالتے، وہ ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، آزماتا رہتا ہے، لیکن اسی آزمائش میں مریض چل بستا ہے. اصل میں کیا ہے؟ تقدیر غالب ہے. تقدیر اللہ یعلو ولا یعلی علیہ. 1000 تدبیریں جمع ہو جائیں، اللہ کی ایک تقدیر 1000 تدبیروں پر غالب ہے. اس طرح ایک اور حدیث ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو مرض اتارا ہے اس کا نسخہ بھی اتار دیا، اس کا علاج بھی اتار دیا، لہٰذا تم علاج کرواؤ لیکن حرام چیزوں سے علاج مت کروانا. کس چیز سے بھائی؟ حرام چیزوں سے علاج مت کروانا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا شفاء فی الحرام، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اگر اس کو عموماً کیا ہے، یہ ایک بڑی غفلت کا معاملہ ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں نمونیا کی تکلیف ہو جاتی ہے تو عموماً یہ مزاج ہے کہ ان کو شراب کے چند قطرے پلا دیے جائیں تو وہ نمونیا کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے، حرام میں شفا نہیں ہے. اس طریقہ سے علاج کے ساتھ ساتھ احتیاط اور پرہیز، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لوگوں کو علاج کی تلقین فرماتے کہ اپنے مریضوں کا علاج کراؤ اور جس چیز سے اسے نقصان ہوتا ہو اسے پرہیز بھی کراؤ. کہتے ہیں نا جی 100 علاج 1 پرہیز، 1 پرہیز 100 دواؤں پہ زیادہ غالب ہے، اور اگر ایک بد پرہیزی ہو جائے تو 100 دوائیں استعمال کریں وہ مؤثر نہیں ہے. اب شوگر کا مریض ہے، وہ اگر میٹھا کھانا نہ چھوڑے اور علاج پہ علاج کرائے جائے، کیا خیال ہے مفید ہوگا؟ بھائی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا اس کو. اچھا دل کا مریض ہے، وہ چکنائی کھانا نہ چھوڑے اور علاج پہ علاج کرایا جائے، دواؤں پہ دوائیں کھائے جائے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اس لیے کہ جو مضر چیزیں ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے، ان سے احتیاط بہت ضروری ہے. اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت کے آنے سے پہلے پہلے. اغتنم خمسن قبل خمسن. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو صحت عطا فرمائی ہے بیماری آنے سے پہلے اس سے بھی فائدہ اٹھا لو. اس لیے کہ بیماری کی حالت میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب میں مسجد کو جاؤں، لیکن وہ بیچارہ بستر سے اٹھ ہی نہیں پاتا ہے. اب اس کا جی تو چاہتا ہے کہ میں باجماعت نماز پڑھوں، مگر طاقت نہیں ہے. اب ایک مریض ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سجدے کی توفیق دے، مگر اب وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، کاش میری بیماری مجھے بھی مہلت دیتی کہ میں بھی سجدے والی نماز ادا کر لیتا. لیکن میرے بھائیوں یہ سارا جو ممکن ہے تو وہ کیا ہے جی؟ صحت کے ایام میں ممکن ہے. اس طریقہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے. اور بیماری کیا ہے؟ بیماری تو موت کا مقدمہ ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ مریض ہے اور وہ جناب ICU میں پڑا ہوا ہے، وہ آکسیجن پہ چل رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کو الٹیمیٹم تو مل چکا ہے نہیں مل چکا؟ اس کو تو اشارے مل چکے ہیں موت کے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو کھا جانے والی ہے. یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الموت، وہ موت ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ موت ہے. لیکن ایک بات ہے، مومن کے لیے موت تحفہ تو ہے لیکن موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ ایک شخص حالات سے تنگ آ جائے، گھر کے حالات سے تنگ آ جائے، بیماری سے تنگ آ جائے، مالی معاملات میں دل گرفتہ ہو جائے اور وہ کہے کہ میں مر جاؤں، ہائے مجھے موت آ جائے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، دل گرفتہ ہو کر کوئی شخص اپنی موت کی تمنا کرے، ایسا کرنا سخت گناہ کا معاملہ ہے. اس لیے کہ اس میں مایوسی پائی جا رہی ہے، اور مایوسی مستقل گناہ ہے. ہاں اگر کسی کو موت کی تمنا کرنا بھی پڑے تو وہ اس انداز میں کرے اللہم احجنی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو تب تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرا مر جانا بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا. بہتر ہو کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو بہت جلد اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ دنیا میں اور رہ جاتا تو اس کا ایمان بھی خطرے میں تھا اور اس پر کئی طرح کے فتنے بھی آ جاتے. اب یہ ہے کہ یہ بڑی پریشانی اور ابتلا میں آ جاتا، امتحان میں آ جاتا، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسے اٹھا لیتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ دیر تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھتے ہیں تاکہ جتنے زیادہ دیر زندہ رہیں گے اتنا زیادہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. اور یہ حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو لمبی زندگی ملے اور اعمال صالحہ کی توفیق ملے. زندگی طویل ہو، اعمال صالحہ والی ہو. بد نصیب اور مبغوض ہے وہ شخص اللہ کی نظر میں جس کو زندگی طویل ملی مگر اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملی. اس نے اپنے لیے تباہی کا سامان جو ہے نا وہ پیدا کیا. تو حضرات محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے موت کی تمنا کرنے سے. ہاں ایک موت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان اللہ سے دعائیں مانگ سکتا ہے، وہ شہادت کی موت ہے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یا اللہ مجھے ابھی ابھی شہادت چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، یا اللہ مجھے فلاں وقت شہادت چاہیے، یوں بھی نہیں، یہ بھی موت کی تمنا ہے۔ یوں دعا کرے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، ایک روایت میں وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے جب بھی موت عطا فرمانا، موت شہادت کی عطا فرمانا، اور موت اپنے محبوب کے شہر مدینہ کی عطا فرمانا۔ کہو آمین۔ اللہ ہم سب کا ایسا ہی نصیب بنا دے۔ تو حضرات محترم، بیماری جو ہے نا یہ ایمان والوں کے لیے بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بیماری بری چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ ایک ایسا مومن شخص ہے، وہ سفر پہ چلا گیا یا وہ بیمار ہو گیا، دونوں صورتوں میں، لیکن پہلے اس کو کچھ اعمال کی عادت تھی، جیسے مثال کے طور پر وہ نوافل میں کثرت کرتا تھا، لوگوں کی اعادت کے لیے اکثر جایا کرتا تھا، اپنے مقام پہ رہ کر صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا، معاملات کرنا، اور کئی خیر کے کام کیا کرتا تھا، لیکن وہ سفر میں چلا گیا یا وہ بیمار ہو گیا۔ اس صورت میں اب اس سے یہ عبادات رہ گئیں، یہ نفلی عبادات اس سے رہ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اقامت کی حالت میں یا صحت کی حالت میں جن اعمال کی عادت تھی، اگر وہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے اور وہ اعمال نہ کر پائے، اللہ بن اعمال کیے ان کا اس کو اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب اگر وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے تو وہ تندرستی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں انہی اوقات میں ان اعمال کا اجر لکھواتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ مقام مقدر فرما چکے ہوتے ہیں، یہ جنت الفردوس اس کا مقام ہوگا۔ اعمال دیکھیں تو کوئی اتنے خاص نہیں ہے، کم اعمال ہیں، اور ایسے اعمال نہیں کہ یہ جنت الفردوس تک رسائی حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی آزمائش اور بیماری میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ آزمائش اور بیماری میں مبتلا کرنے کے بعد پھر اللہ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ضروری ہے، حالات آئیں تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صبر کی توفیق ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بیماری کی برکت سے، اس آزمائش کی برکت سے اس کے وہ درجات نصیب فرما دیتے ہیں جو اللہ اس کے مقدر میں لکھ چکے ہیں، جو اعمال سے نہیں مل سکتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کیسے ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک دن بخار آتا ہے، صرف ایک دن میں، ایک دن کے بخار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شاید بولیں کتنے بھائی؟ 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے ایک دن کے بخار کے بدلہ میں، اور جتنا بیماری سنگین ہوگی اتنا اس پر انعام بھی بڑا ہوگا۔ اچھا جی، ساتھ ہی پہلے بھی غالباً میں یہ حدیث سنا چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ عنوان اب چل پڑا تو اس حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ بیماری کے ایام میں اور بیماری کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مریض بیماری کی حالت میں روزانہ 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتا ہے۔ آیت کریمہ کیا چیز ہے جی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تلفظ درست رہے، کنتم نہیں کہنا بھائی، کنتم نہیں، کنتو الگ الگ ہے، کنتو من الظالمین۔ 40 مرتبہ پڑھا، کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اگر اس بیماری میں روح بصحت ہو گیا تو اس آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے گزرے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی یہ آیت کریمہ اس کے گناہوں کو دھونے کے اعتبار سے پانی کا کام کرے گی، اس کو غسل دے گی، روحانی طور پر اس کا غسل ہوتا رہے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ اور اگر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکت سے اس کو شہداء کے برابر مقام عطا فرمائے گی، رتبہ شہادت پہ فائز ہو جائے گا۔
ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے. کوئی بیماری بڑی چھوٹی نہیں ہوتی بھائی, بیماری بیماری ہے. عرض کیا نا, اگر درد سر آیا تو کتنا زیادہ اس پر اجر پایا. تو بیماری بڑی ہے, بیماری چھوٹی ہے, بہرحال اس عمل کو لے لینا چاہیے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض کی حالت میں یہ 4 کلمات کثرت سے پڑھتا رہے, اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی. کتنے کلمات؟ یہ 4 کلمات مرض کی حالت میں اگر کوئی شخص پڑھتا رہے تو اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی. نمبر 1, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کہیے ذرا, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. نمبر 2, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نمبر 3, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد. لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد. نمبر 4, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے کلمات ہو گئے جی؟ چاروں میں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 4 کلمات جو بیماری کے دنوں میں پڑھتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم و کریم اور مہربان ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی. تو حضرات محترم, یہ تو بات ہوئی بیماری کے دنوں کی. ایک شخص پہ اگر حالت مرض ہے, بیمار ہے, اللہ تعالیٰ شفا والی نعمت سے مالا مال فرمائے. بیماری نعمت ہے لیکن صحت اس سے بھی بڑی نعمت. شاباش بولیے صحت. ہاں, حضرت مولانا حکیم الامت مولا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو اکثر دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ بیماری آپ کی بڑی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی نعمت ہے. میرے اللہ 2 انعامات ہیں, ایک انعام جو ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہے اور ایک انعام قابل برداشت ہے. میرے مولا وہ انعام دے دے جو قابل برداشت ہے, اور وہ صحت ہے. کیا ہے وہ؟ صحت ہے. یہ بھی انعام ہے, وہ بھی انعام ہے, لیکن میرے اللہ فضل والا معاملہ فرما دے, ہمیں امتحان و آزمائش میں مت ڈالیے. اللہ تبارک و تعالی صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے, بڑی نعمت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی نصیب ہو گئی, یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی. اس لیے عموماً یہ دعا پڑھنے کا اہتمام رہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا, اے میرے چچا, اس سے بڑی دعا دعاؤں کے ذخیرے میں نہیں ہے. اس سے کمال کی دعا دعاؤں کے ذخیرے میں موجود سب سے با کمال دعا یہ ہے, اے اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت یعنی صحت کی بھی خیریت مانگتا ہوں اور آخرت کے اعتبار سے بھی خیریت مانگتا ہوں. دنیا کی بھی خیر دے دے, آخرت کی بھی خیر دے دے. اللہ اکبر. اب اگر کوئی بیمار ہو جائے مریض, تو میرے بھائیو اس کی اعادت کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مریض کی جب اعادت کے لیے جایا جائے تو اپنی نیت درست کر لی جائے. میرے بھائی بہت توجہ کیجئے گا, میں نے جو عنوان شروع کیا ہے, ایک تو مجھے خود اس کی بڑی ضرورت ہے, اللہ کرے یہ ساری چیزیں میرے عمل میں آ جائیں, اور اس کے بعد اللہ کرے میرے تمام بھائیوں کے عمل میں آ جائیں. سمجھ آگے نہیں؟ اگر یہ عمل میں آ گئی انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. ہاں انشاءاللہ کام بن جائے گا. یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کی جانب عموماً ہماری توجہ نہیں ہے. توجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نیتوں کا بگاڑ آ جاتا ہے. اگر ہم نماز جنازہ میں کسی کے جا رہے ہیں تو یہ ذہن بنا ہوتا ہے, نہ گئے تو وہ ناراض ہوں گے, وہ آئے تھے لہذا ہمیں بھی جانا پڑے گا, یار تعلق والی جگہ ہے جانا ہوگا. یہ بات ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی؟ بولو. اور عیادت کے اس کے لیے تعزیت کے لیے جانا ہو تو بھی یہی نیت ہے, اور عیادت کے لیے جانا ہو تو پھر تو یقیناً یہ نیت. اللہ قلیل کوئی خوش نصیب بچے ہوتے ہیں.
اس لیے شیطان کا حملہ نیتوں پر ہوتا ہے میرے بھائی. اپنی نیتوں کو بگاڑ سے ہم بچائیں اور یہ نیت کر لیں یا الہ العالمین یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ مسلمان بہن ہے, اس کا مجھ پہ حق ہے اور میں اس کا حق ادا کرنے چلا ہوں آپ کی رضا کی خاطر. سب سے پہلے گھر سے چلتے ہی انسان اپنی نیت کو ٹٹول لے اور نیت کو درست کر لے. اس کے بعد جب یہ گھر سے باہر قدم رکھے گا, حدیث شریف میں آیا, زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی بہت ساری روایات لائے ہیں, لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح میں یہ شخص عیادت کے لیے جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے, اور اگر شام میں جائے گا تو فجر تک ساری رات اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں, ایک فرشتے کی دعا, بلکہ ایک فرشتے کا کسی کی دعا پہ آمین کہہ دینا ہی کافی ہے, اور 70,000 فرشتوں کی دعا, سبحان اللہ. نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری. ایک اور حدیث میں آیا, اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسا ہے جب تک واپس نہیں آیا جیسے وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے, جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. یعنی کیا مطلب, اس عمل کا بدلہ جنت کے باغ ہوں گے, اس عمل کا بدلہ جنت کے باغ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو مریض سے اپنے حق میں دعا کرایا کرو, کیونکہ مریض کی دعا اور فرشتے کی دعا میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا عرض کیا میرے بھائی, کس سے دعا کرائیں؟ مریض سے. ہم سب مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, اللہ ان کو شفا یاب فرماویں, لیکن اگر عیادت کے لیے جائیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں اور ان سے دعا کروائیں. کیوں؟ وہ اضطراری حالت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ان کا اللہ سے اس وقت قرب بنا ہوا ہے, وہ عموماً اللہ تعالیٰ کی پکار میں لگے ہوئے ہیں, دعاؤں کا اہتمام ہوگا ان کا, کیونکہ تکلیف میں اللہ زیادہ یاد آتے ہیں, تو اس کیفیت میں دعائیں زیادہ کرا لینی چاہیے. اب اس کے بعد جب ہم مریض کے پاس جائیں تو مریض کے پاس ایسے وقت میں جائیں, آداب میں سے ہے کہ مریض کے آرام کا وقت نہ ہو. ایسا نہیں ہے رات 12 بجے آ کے بیل بجائیے گیٹ کی, میں جو عیادت کرنے آیا ہوں. ارے بھائی یہ کون سا وقت ہے مریض کی عیادت کرنے کا, سمجھ آ گئی؟ یا دن میں دوپہر میں قیلولہ کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, اس وقت آرام کر رہے ہیں. تو مریض کے, آپ بھی آرام فرما رہے ہیں, بہت سارے ساتھی آرام فرما رہے ہیں, اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. پھر آمین کہیں. اس لیے جاگ جائیں تاکہ ہماری عیادت رائے گاہ نہ چلی جائے. جاگ رہے ہیں بھائی, ماشاءاللہ, جاگ کے بیٹھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں. تو کیا کرنا ہے جی, مریض کی عیادت کے لیے اس وقت جانا ہے جب اس کے آرام کا وقت نہ ہو, اور مریض کے پاس جب جائیں تو اتنی دیر ٹھہریں کہ بس حال احوال پوچھیں, تھوڑا دیر وہاں رکیں, تھوڑی دیر, اور اس کے بعد مریض کو اکیلے چھوڑ دیں. مریض کے گھر والوں کے لیے اس کو اکیلا چھوڑ دیں, کیونکہ گھر والے جو تیمارداری کر سکتے ہیں وہ کوئی اور. مریض کے پاس ڈیرا جما کے بیٹھ جانا اور بس سر پہ بیٹھے رہنا, مریض تنگ آ جاتا ہے کہ بھائی بس کریں, اب تو ہو گئی, اب تو میں اور مریض ہونے لگا. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہو رحمہ اللہ تعالی, ہمارے اسلاف بھی کیا اسلاف, ختم نبوت میں حضرت کی بڑی قربانیاں ہیں. نام سنا ہوا ہے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ, بیمار ہو گئے آخر عمر میں, بالکل بستر پہ پڑ گئے اور بڑی بیماری کا دورانیہ گزرا ان کا. حضرت شاہ جی رحمہ اللہ بیمار تھے تو ایک ان کا یعنی یوں سمجھیں مرید تھا, محب تھا, اور محب ایسا کہ اندھا دھند محب تھا, اندھا دھند, بس آتا اور آ کے بیٹھ جاتا ڈیرا ڈال کے, سارا دن حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے گھر میں. اب جب تک باہر کے لوگ بیٹھے ہیں تو گھر والے نہیں آ سکتے, دیکھ بھال نہیں کر سکتے. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اب مروت میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتے, اور ایسے باتوں میں کہہ جا رہے ہیں بھائی دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے مریض کے کیا حقوق ہیں, مریض کے پاس لوگوں کو آنا چاہیے, تھوڑی دیر بیٹھیں, مریض کو اکیلا چھوڑیں تاکہ گھر کے لوگ عیادت کر لیں. لوگ عموماً مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو جا کر بیٹھ ہی جاتے ہیں, تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت میں کنڈی لگا دوں, کیا کروں حضرت, میں کنڈی لگا دوں تاکہ کوئی نہ آئے. فرمایا کنڈی ضرور لگانا لیکن باہر سے لگانا. کیا کرو بھائی, کنڈی لگا دو مگر باہر سے لگا دو, صحیح ہے. تو کیا کرنا ہے جی, مریض کے پاس جائیں اور مختصر وقت حال حوال پوچھیں
اور اس کے بعد چلے جائیں۔ اور ساتھ ہی جب مریض کے پاس جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو جا کر مریض کے سرانے بیٹھتے تھے، اور سرانے بیٹھ کر مریض کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھتے، مریض کی پیشانی پہ بھی ہاتھ رکھتے، اور مریض کے سینے پر بھی ہاتھ پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی فرمایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ مریض کو دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ احادیث میں وہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو مریض کو کلمہ خیر کہو۔ کیا؟ کلمہ خیر کہو۔ کلمہ خیر کیا؟ تو ختم ہو گیا بالکل، یہ کیا ہے؟ وہ پہلے ختم ہے، اس نے یہ اوہ بول کے پھر اس کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ ایسا نہیں کہنا ہے، یہ مایوسی کا انداز ہے۔ کلمہ خیر کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ماشاءاللہ آپ کی تو صحت جو ہے نا بالکل پہلے کی طرح ہے، ماشاءاللہ بہترین، آپ روح وصیت ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ بھائی میں تو پریشان تھا سن کے، لیکن دیکھا تو بڑی تسلی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے یہ جملے کہنا ان کی سانسیں نہیں بڑھا دیں گے، اس کا دل بڑا کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ دل بڑا کر دیں گے۔ لہٰذا اس کو گرانا نہیں ہے، اس کو حوصلہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوصلہ، تسلی اور ہمدردی کے الفاظ بولنے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو مریض کو دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ مریض کو مثال کے طور پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی بہت زیادہ بدن میں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جہاں تکلیف ہو وہاں سیدھا ہاتھ رکھا کرو اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھا کرو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یوں بھی ہے، اور بسا اوقات بعض روایات میں پوری بسم اللہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سیدھا ہاتھ رکھا ہے۔ اپنے بدن میں ہے درد تب بھی، کسی اور کے ہے تب بھی ہاتھ رکھیں اور دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، بس اتنا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جہاں بھی درد محسوس ہوتا میں 1 مرتبہ یہ عمل کرتا، میرا درد ختم ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں ہماری خیر ہی خیر ہے۔ ان کو عمل میں لائیں۔ ہم علاج ٹھیک ہے، علاج معالجہ کریں ضرور، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات بتائے ہیں ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک دعا بتائی کہ جب کسی مریض کے ہاں جائیں اور وہ بیمار ہو تو اس کے بدن پہ ہاتھ رکھیں اور دعا کریں، اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اللہم اشفیہ اللہم عافیہ۔ یہ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو یوں دعا کریں، اللہم اشفیہ، اے اللہ اس کو شفا دے دے، اللہم عافیہ، یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے۔ آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ یاد کریں گے انشاءاللہ، کوشش فرمائیں، ان کو یاد کریں، زندگی میں لائیں ان چیزوں کو۔ اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیرا کرتے، اور پیچھے پیٹھ پر جہاں ہاتھ نہ پہنچتا آپ علیہ السلام میرے ہاتھوں پہ دم کرتے اور میں آپ علیہ السلام کے بدن کے پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیر دیا کرتی تھی۔ اور فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور خود نہیں پڑھ پاتے، نہیں دم کر سکتے تھے، تو یہی 3 سورتیں پڑھ کر میں نبی علیہ السلام کو دم کیا کرتی تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل میں لائیں گے ان کو۔ مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے تو نیت کیا ہوگی؟ شاباش بولیں، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کی رضا جب مقصود ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس میں میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم دیکھیں گے کہ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بڑے اعمال کا ذخیرہ نصیب ہوگا، تھوڑے وقت میں بڑے اعمال کا ذخیرہ نصیب ہوگا، اور پھر اس میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو حضرات محترم،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماری آنے کے وقت چند اور چیزوں کی بھی تعلیم فرمائی ہے. ہماری سر میں درد ہوا، ایک دم پیناڈول کی طرف ذہن چلا گیا، ایک دم ڈاکٹر کی طرف ذہن چلا گیا، ایک دم بی پی ہائی ہو سکتا ہے، اس طرف بی پی چیک کرانا چاہیے. ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں جس علاج کو سنت قرار دیا ہے وہ حجامہ ہے. کیا ہے جی؟ حجامہ لگوایا جائے. حجامہ پنچنے لگتے تھے پرانے زمانے میں، سمجھ آ گئی ہے، اور جونک کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا تھا. جونک ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا. آج کا جدید دور ہے تو اس میں حجامہ باقاعدہ طور پر وہ کپ ہوتے ہیں شیشے کے، ان کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے. یہ خون کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا گاڑھا گندا خون ہوتا ہے. یہ جتنے ہم پین کلر یعنی دوائیں کھاتے ہیں یا اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں تو ہماری جو جلد ہے اس کے نیچے فاسد مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جلد کے نیچے یہی فاسد مادے شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. اور حجامہ وہ سنت عمل اور سنت علاج ہے. حجامہ لگانے سے یہ فاسد مادے بدن سے نکل جاتے ہیں اور جسم اندر سے تر و تازہ اور فریش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں کا دروازہ بند فرما دیتے ہیں. ایک تو کیا ہوگا؟ صحت ہوگی، دوسرا سنت کا اجر ہوگا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو، ماء زمزم، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، ماء زمزم کو بھی شفا قرار دیا ہے. ماء زمزم شفاء لما شرب له، فرمایا زمزم کا پانی جس بھی ضرورت اور جس بھی حاجت میں پیا جائے گا اس کی نیت کر کے اللہ وہ حاجت پوری فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ایک دعا منقول ہے کہ جب بھی زمزم کا پانی پئیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے میرے اللہ، میں آپ سے علم کا سوال کرتا ہوں، رزق کا سوال کرتا ہوں، شفا یعنی صحت کا سوال کرتا ہوں. تو زمزم کا پانی پینے کی برکت سے اللہ یہ تینوں نعمتیں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا نبیذ بھی استعمال کرتے تھے. آج کل جیسے شیک بنا لیتے ہیں، لیکن وہ شیک بنانے کا الگ طریقہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک مٹکا لیا کرتی تھیں اور مٹکے میں ہم پانی بھرتی، اس کے اندر ہم کھجوریں ڈال دیا کرتی تھیں اور پھر کھجوروں کو مسل کے اسی کے اندر شربت بن جاتا تھا. ایک تو مٹکے میں ٹھنڈک آتی، مٹی کی تاثیر آتی، اور ساتھ کھجور پانی یہ ملا. آپ علیہ السلام اس شربت کا عموماً گرمیوں میں استعمال فرمایا کرتے تھے. اس سے بھی کیا ہے، جگر کی گرمی، معدے کی گرمی، مثانے کی گرمی اور اندر کی گرمی عموماً اس سے بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا چیزیں میرے بھائی؟ یہ علاج کا علاج ہیں اور غذا کی غذا ہیں. ان سے تقویت بھی آتی ہے. آج ہم کیا ہے، اگر باہر کی جتنے جوس ہیں اور کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ چیزیں یہ تو صحت کے لیے تباہی ہیں. ان سے بدن کو تقویت تھوڑی ملتی ہے. بدن کو تقویت ملے گی ان چیزوں کے استعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غذائیت میں بہت زیادہ جس چیز کو پسند کرتے، خربوزہ اور کھجور ملا کے کھایا کرتے تھے. کبھی یہ کر کے دیکھیے گا، اس کی لذت کبھی دیکھیے گا. خربوزہ اور کھجور اس کو ملا کے آپ علیہ السلام ایک دانہ کھجور کا لیتے اور ایک ٹکڑا خربوزے کا ملا کے آپ علیہ السلام اس کو کھایا کرتے تھے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک تھی. خیر بہرحال یہ میں کس طرف چل نکلا، واپس آئیے. مریض کا مرض اللہ اسے صبر عطا فرمائیں تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر ہم امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی غذائیت پہ توجہ دیں. امراض سے بچنا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے، اچھی غذا کا استعمال کریں. بوسیدہ، گندی، پرانی، باسی ان غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور عموماً آج بچوں کے اعتبار سے دیکھیں بازار میں کیا سے کیا چیزیں بک رہی ہیں، کتنی عجیب چیزیں بک رہی ہیں. ہمارے بچے ان کو کھا کر بچپن سے ہی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے. صحت کی قدر کریں اور صحت کی حفاظت کریں. اور اگر کوئی مسلمان کسی بیماری کے آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ہم پر کیا حق ہے؟ کیا کریں؟ بولیں بھائی. عیادت کریں. اور اگر اسی حال میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ان ذمہ داریوں کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.